أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالی کی بے حد حمد و ثنا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے حد درود و سلام۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت بخشے، دین و دنیا کی بھلائی ہمیں نصیب ہو، ہم میں سے ہمارے جتنے مسلمان اعزاء اقربا بزرگوں میں بچوں میں فوت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ خالق و مالک ہمیں ہماری اولادوں کو محفوظ اور روشن مستقبل نصیب فرمائے۔ نہایت عزت و احترام کے حامل میرے بزرگوں، محترم بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات سے کچھ بیان کرنے کے لیے میں نے 29ویں پارے سورۃ المعارج کی 2 آیتیں آپ حضرات پر پڑھی ہیں۔ اس مقام پر اللہ سبحانہ نے ان اہل ایمان کی کچھ خوبیوں اور اوصاف کا ذکر فرمایا جن کی زندگی اللہ تعالی جل جلالہ کے احکام کے تابع بسر ہوتی ہے۔ اللہ کے صالحین بندوں کی بے شمار اوصاف قرآن کریم کی مختلف آیات میں مذکور ہیں۔ ان میں سے یہ 2 آیتیں اس امر کی نشاندہی فرماتی ہیں کہ اللہ سبحانہ اپنے ان بندوں سے بھی بہت زیادہ راضی اور خوش ہوتا ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون،
اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، ان عذاب ربہم غیر مأمون، کیونکہ بلا شبہ ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اس آیت میں یہاں مذکور اہل ایمان کی یہ چوتھی وصف قرآن کریم نے ذکر فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی جو فرض عبادات کے علاوہ بھی نیک اعمال بکثرت کرنے کے باوجود اپنی کوتاہیوں، کمیوں، لغزشوں کے باعث اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ نہ جانے کہ ان کے وہ اعمال قبول ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ یعنی یہ خوف جو ہے صالحین اہل ایمان کو ہمیشہ بے قرار رکھتا ہے کہ وہ اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، لیکن اللہ کی بے نیازی سے کبھی بھی وہ بے خوف نہیں ہوتے کہ وہ بے نیاز ذات ان کے اعمال کو قبول فرماتی بھی ہے یا نہیں۔ محترم حاضرین، عزت کے لائق میرے بزرگوں، اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندے گناہوں سے ہر دم بچتے رہنے اور کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اپنے دلوں میں ہمیشہ قائم رکھتے ہیں، اور انہیں یہ اندیشہ اور فکر ہر وقت بے قرار رکھتی ہے کہ کہیں ان کے اعمال اللہ کی جناب سے رد نہ ہو جائیں۔ چنانچہ قرآن مقدس نے ایک اور مقام پر ایمان والوں کے اسی وصف کا تذکرہ یوں ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرماتا ہے اللہ، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ جنہوں نے جو کچھ دیا وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف سے لوٹنے والے ہیں۔ محترم بھائیوں، خوف خدا کی کیفیت یہ بڑی ایک پر نور اور قابل رشک کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو یہ نصیب فرمائے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینے کے قابل ہے کہ عام حالات میں ہم لوگ جن چیزوں سے یا جن لوگوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں ہم ان سے نفرت بھی کرتے ہیں اور ان سے دور بھاگتے ہیں، ہر ممکن ان کے قریب نہیں پھٹکتے۔ یہ صرف ایمان کی بنیاد پر خوف خدا کی کیفیت ہے کہ جو آدمی جس قدر اللہ سبحانہ سے ڈرتا ہے وہ اسی قدر اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ اپنی خشیت اور خوف کی کیفیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ قرآن کریم سورۃ الملک میں
اللہ تعالیٰ نے ان اوصاف کے حامل اہل ایمان کے لیے بہت بڑی بشارت ارشاد فرمائی ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ بلا شبہ وہ لوگ جو اپنے رب العالمین سے بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ بطور انعام ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا اجر ان کے لیے مہیا ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک دوسری آیت مبارکہ اس مفہوم کو اور زیادہ نکھار کے بیان فرماتی ہے۔ خلاق عالم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، وہ صاحب ایمان جو اللہ تعالی سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور اللہ کی بارگاہ اقدس میں نہایت توبہ کرنے والا دل لے کر کے آیا، ایسے اہل ایمان کو اللہ کے حضور سے یہ بشارت اور حکم ہوگا کہ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، آؤ آج تم اللہ رب العالمین کے اس نعمتوں کے گھر میں داخل ہو جاؤ، یعنی جنت میں جہاں تمہیں اللہ کے فضل سے ہمیشہ رہنا ہے۔ محترم حاضرین، عزت کے لائق میرے بزرگوں، ان آیات بینات سے آپ کی خدمت میں میرا عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ خوف خدا، اللہ کی خشیت اور دلوں کا اللہ کے حضور جھک جانا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ رب العالمین کے بارے میں خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو میں اپنی رحمت کے حصار میں یوں لے لیتا ہوں کہ میں ان کے دست و بازو بن جاتا ہوں، ان کی قوائے میں میری روحانی قوت آ جاتی ہے اور ان کے اعصاب میری قوت سے جو ہیں وہ سرگرم عمل ہوا کرتے ہیں۔ مالک الملک یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے کہ ہم اپنی مجالس میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے، معاشرتی قدروں کو نبھاتے ہوئے، جہاں جس انسان کا جس بھی طرح سے کوئی کردار ہے، اس کردار کی ادائیگی کے وقت میرے آپ کے اوپر ہر وقت خشیت الہی اور خوف خدا کی کیفیت موجود رہے تو یہ اللہ سبحانہ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے۔ آئیے میں آپ حضرات کی خدمت میں اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ کی جماعت کے چند افراد کی کیفیات کا بیان عرض کرتا ہوں۔ پہلی یہ بات سمجھ لیں کہ صحابہ کرام حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت سے انسانوں کی وہ جماعت ہے جنہیں طبعاً اللہ کی نافرمانی سے نفرت ہے، گرچہ ان سے کسی وقت غلطی کا امکان علماء مانتے ہیں، مگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پر نور تربیت کی برکت سے وہ ہمیشہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی بھرپور سعی بھی کرتے ہیں
اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے انہیں طبعاً ایمان اور نیکی مرغوب ہو گئی اور غلطی اور کوتاہی سے انہیں نفرت ہو جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ہمیشہ اللہ سبحانہ کے خوف سے لرزہ بر اندام رہتے تھے، اور انہیں ہر وقت یہ خدشہ، یہ اندیشہ، یہ فکر پریشان رکھتی تھی کہ کہیں کسی وقت جو ہے ہم سے اللہ کی نافرمانی سرزد نہ ہو جائے۔ اب ان کے تقابل میں اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم قدم قدم پہ اللہ سبحانہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی خوف خدا کی کیفیت اور خشیت الہی کا وہ نور جو ہے وہ ہم پر غالب نہیں آتا، اور ہم اپنی غلطیوں کے اوپر، کوتاہیوں کے اوپر بے قرار ہونے کی جو کیفیت ہے وہ پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اپنی غلطیوں کے اوپر اور زیادہ تکبر کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ اس کیفیت سے محفوظ فرمائے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد گرامی تاریخ اسلام میں ملتا ہے۔ حالانکہ فاروق اعظم وہ شخصیت تھے جن کے بارے میں اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ حق عمر کی زبان پر بولتا ہے، شیطان عمر کے سائے سے ڈرتا ہے، مگر اس کے باوجود سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی اپنے اوپر غور کرتے اور اللہ سبحانہ کا قہر و غضب ان کے سامنے آتا تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں کوئی ایک جانور ہوتا جسے میرے اہل خانہ اپنے مہمانوں کے لیے ذبح کر دیتے، یعنی میری حقیقت مٹ جاتی اور مجھے قیامت کے دن اللہ سبحانہ کے بارگاہ میں جواب دہ نہ ہونا پڑتا۔ یہ کیفیت کس کی ہے؟ اس شخصیت کی جس کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان ان کے سائے سے بھاگتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ایسے ہی تاریخ اسلام میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جب کبھی خشیت الہی کا غلبہ ہوتا، خوف خدا ان کے اوپر غالب ہوتا، تو وہ یوں عرض کرتے، کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جسے کسی وقت بھی کاٹ دیا جاتا، یعنی درخت ہونے کی صورت میں مجھے کاٹ دیا جاتا اور مجھے اللہ کے حضور جواب دے کبھی نہ ہونا پڑتا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کیفیت میرے آپ کے لیے کیوں پیدا نہیں ہو سکتی؟ ہم اس صورتحال سے کیوں نہیں ڈرتے کہ کل کلا ہم نے بھی زندگی کی اس بازی کو ہار کر قبر میں اترنا ہے، اور روز حشر اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے پیش ہونا پڑے گا۔ سیدنا عثمان غنی کتنا بڑا عظیم آدمی ہے، رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پارسائی کی آپ نے قسمیں بیان فرمائی، اور حضور فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان وہ ذاتیں ہیں، وہ شخصیت ہے جن سے اللہ کے ملائکہ بھی حیا فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا عظیم آدمی جن کے گھر میں نبی اکرم علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے نکاح کی شکل میں تشریف لے گئیں، حضرت عثمان کے اوپر جب کبھی یہ خشیت الہی کا، خوف خدا کا غلبہ ہوتا تو آپ یوں کہا کرتے تھے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں
کہ مجھے وفات کے بعد ویسے ہی کہیں اٹھا لیا جاتا اور میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے بچ جاتا۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسے ہی حضرت سیدنا علی، حضرت زبیر تڑپ کے یہ کہا کرتے تھے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے، یعنی ہمیں زندگی نہ ملتی اور ہمیں اپنے اعمال کا جواب دہی کا جو منظر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ ہونا پڑتا۔ میری ان تمام باتوں سے عرض کرنا مقصود یہ ہے عزیز بھائیوں کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا مرحلہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث اس کی تصدیق کرتی ہیں، مگر اس کے باوجود ہم اپنی غفلتوں میں اس قدر کھو گئے کہ ہمیں یہ کبھی احساس جو ہے وہ پریشان نہیں کرتا کہ ہم نے اللہ کی جناب میں پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب ہم نے اللہ کے حضور دینا ہے۔ جن لوگوں کے من جاگتے تھے حضور کی پاک تربیت سے، جن کے ایمان کی قوت زندہ رہا کرتی تھی، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس امر سے مطمئن نہیں کرتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ وہ وقت ہمارے اوپر اللہ کی رحمت سے خیر کا آئے اور ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا مرحلہ جو ہے وہ آسان کر دیا جائے۔ اس لیے قرآن مقدس نے اس مقام پر یوں ارشاد فرمایا، ان عذاب ربہم غیر مأمون، بلا شبہ لوگوں اللہ کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان بے خوف ہو کر کے اس کے مرضی میں جو آئے وہ کرتا رہے اور وہ بے خوف ہو کر کے قیامت کے دن کی جواب دہی سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لے۔ یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی۔ میری آپ سے اور خود سے التجا ہے کہ ہم اپنے ان اسلاف پاک باز نفوس قدسیہ کی زندگیوں سے یہ سبق حاصل کر لیں کہ وہ اپنی پارسائیوں کے باوجود، اپنی نیکیوں اور ایمان کے نور کے باوجود رب کے حضور ڈرنے سے خوف زدہ رہا کرتے تھے، اور ہم غفلتوں کے باوجود اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونے سے کبھی ڈرا نہیں کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، میرے پیارے بھائیوں، یہ تو صحابہ کی بات تھی۔ آئیے ایک حدیث شریف کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نبی رحمت امام الانبیاء سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضور کی ازواج مطہرات کے یہ بیان ہیں، حضور کے صحابہ کے یہ بیان ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی نماز تہجد میں کھڑا ہوا کرتے تھے، حضور رات کو قرآن پڑھتے اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر خشیت الہیہ کی یہ کیفیت جب بن جایا کرتی تھی اور نبی کریم علیہ السلام اللہ کی حضور روتے تو آپ کے سینہ اقدس سے اس طرح کی آواز نکلتی تھی جیسے کسی ہنڈیا میں پانی کھول رہا ہو۔ یعنی یہ کیفیت کیوں تھی؟ اس لیے کہ حضور تو معصوم ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کا یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ کل کلام میری امت جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو ان کے اعمال کا محاسبہ ہوگا، تو ان کا اعمال کا جو محاسبے کے وقت ان کا حال کیا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ آیات بینات رسول اللہ علیہ السلام کی یہ مبارک احادیث میرے آپ سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارتے ہوئے، لوگوں سے معاملات کو ادا کرتے ہوئے، ہمیں ہر قدم پر پھونک پھونک پر قدم رکھنا ہوگا، کہیں مجھ سے کوئی ایسی چوک دانستہ یا غیر دانستہ طور پر واقع نہ ہو جائے جس کے وبال میں کل کلام مجھے اللہ کی بارگاہ میں گرفتار ہونا پڑ جائے۔
لیکن ہماری یہ صورتحال نہیں ہے، اور یہی چیز، یہی فکر جو ہے وہ مجھے آپ کے لیے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ قرآن مجید کے اوپر مسلمان کا جھکنا ہے۔ یہ کیفیات ہم مسلمانوں کی، ایمانداروں کی جب پڑھیں تو ہمارے اندر یہ کیفیت خود بخود پیدا ہوگی کہ جیسے ہمارے اسلاف اپنی نیک اور پارسائی اور پاک دامنی کے باوجود اللہ سے ڈرتے تھے، ہم گناہوں کے باوجود اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟ عزیزو، قرآن مقدس فرماتا ہے والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون۔ اہل ایمان کی ایک بہت خوبصورت یہ کیفیت ہے کہ وہ ایمان کے بعد ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے رب کا عذاب جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اس سے مطمئن ہو جائے۔ ہمیں اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرنا، میں نے بالکل آغاز میں یہ بات عرض کی، میں پھر اس کو دوہرا رہا ہوں۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم جس چیز سے، جس امر سے، جس شخص سے ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے دور ہٹتے ہیں، ہمارے اور اس کے درمیان فاصلہ بڑھتا ہے۔ مگر خوف خدا کی، اللہ کی خشیت کی کتنی پرنور کیفیت ہے کہ جتنا جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ اسے اپنے قرب کی وہ منزل عطا فرما دیتا ہے کہ جس سے کبھی کبھی اس کی ذات اقدس اللہ کے بندوں سے ہم کلام بھی ہو جایا کرتی ہے۔ ہمیں یہ کیفیت حاصل کرنے کے لیے ساج کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے دو باتیں اور سماعت فرما لیں، اور اللہ سبحانہ مجھے آپ کو یہ پر نور کیفیت عطا فرما دے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی فرمایا کہ اگر آسمان سے کوئی ندا کرنے والا شخص یہ ندا کرے کہ اے لوگو، ایک شخص کے علاوہ تم سب کو اجازت ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، میں فقرہ پھر پڑھتا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ منادی آسمان سے یہ ندا کرے کہ اے لوگو، ایک شخص کے علاوہ سب کو اجازت ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں، تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ جسے جنت میں داخلے کی اجازت نہیں مل رہی، شاید وہ شخص میں ہی ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کا عظیم صحابی، سیدنا محمد الرسول اللہ کا خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ اگر کائنات کے سارے انسانوں کو جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے اور کسی ایک شخص کو روک لیا جائے تو میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں، مجھے خدشہ لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا کہ جسے جنت میں داخلے سے روک دیا جائے گا۔ یہ میری آپ کی کیفیت نہیں ہے۔ ایسے ہی حضرت یہ بھی فرمایا کرتے کہ اگر منادی، آسمان کا منادی یہ اعلان کرے کہ ایک شخص کے علاوہ تم سب لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، تو میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ وہ جس کو روکا جا رہا ہے جہنم میں داخلے کے لیے، شاید وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کیفیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کا ایمان، ان کے اندر کا من اللہ کی رحمتوں سے اتنا اجلا ہو گیا تھا کہ ذرہ برابر بھی وہ گناہ کا میل برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی آدمی
جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور اس گناہ کے بدلے میں اس کا دل سیاہ پڑتا ہے، اس پر دھبا لگتا ہے، اگر وہ جلد توبہ نہیں کرتا، وہ دھبا بڑھتے بڑھتے آہستہ آہستہ اس کے دل کو گھیر لیتا ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے نزدیک گناہ گناہ نہیں رہتا، جرم جرم نہیں رہتا، اور وہ آدمی اگر تائب ہو جائے، توبہ کر لے، تو اللہ سبحانہ اپنی رحمت کے پر نور پانی کے ذریعے سے اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ اب بالکل یہی کیفیت ہمیں بزرگ یوں سمجھایا کرتے تھے، آج کل کا کوئی لکھا پڑھا بچہ، نوجوان، خوبصورت، اچھا پہننے والا، اچھی جگہ رہنے والا، اس کے کپڑے کے اوپر ذرہ برابر بھی کوئی علائش لگ جائے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے کہ میرا سوٹ، میرا کپڑا میلا ہو گیا ہے۔ اور کوئی غفلت کا مارا ہو یا دیہاتی جسے گندے کپڑے پہننے کی عادت ہے، وہ جتنی اس کے اوپر میل چڑھ جائے گی وہ کبھی گھبرائے گا نہیں۔ سبب کیا ہے کہ اس کو میلا کپڑا پہننے کی عادت پڑ چکی ہے۔ بالکل یہی کیفیت کہ ایک ایماندار شخص کے لیے ایک لمحے کے لیے اس سے کوئی نافرمانی ہو جائے تو وہ اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس بچے کی طرح جس کا کپڑا میلا ہو جائے تو وہ بے قرار ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میرا دل گناہ کی آلائش سے میلا ہو گیا، مجھے صاف کر دے۔ اور وہ غفلت کا مارا ہوا انسان، جرم و نسیاں سے عبارت جس کی زندگی ہے، وہ اس دیہاتی کی طرح جسے میلا کپڑا پہننے کی عادت ہو چکی ہے، وہ گناہ پہ گناہ کرتے چلا جا رہا ہوتا ہے مگر وہ پریشان نہیں ہوتا ہے۔ ہماری کیفیت اس وقت جو ہے اس میلا لباس پہننے والے شخص کی طرح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس سے نکلنے کا آسان اور واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں خوف خدا کی کیفیت پیدا کریں، اللہ کے حضور پیش ہونے اور اس کی بارگاہ میں جواب دہی کے اس منظر کو اپنے من میں بسائیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے گناہوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی اور نیکیوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ خلاق عالم جل جلالہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یہ کیفیت خشیت الہیہ کی، خوف خدا کی اللہ ہر مسلمان کو نصیب کرے، اور بالخصوص آپ کو، مجھے، سب لوگوں کو نصیب فرمائے۔ اللہ یہ کیفیت ہماری اولادوں میں بھی پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما لیں۔